السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جرار رضوی، پروگرام فلمی جہاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک شعر سے میں پروگرام شروع کر رہا ہوں آج۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے انسان، مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے، بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ کراچی سے آج کل صرف موت کی خبریں آ رہی ہیں، مرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی 10-15 دن ہوں گے کہ پاکستان کی سینئر موسٹ آرٹسٹ ٹی وی اداکارہ عائشہ خان، ایک نفیس خاتون، بہت اچھی پرفارمر، اپنے فلیٹ میں مری پائیں۔ کب ان کا انتقال ہو گیا یہ کسی کو نہیں پتہ چلا۔ کم سے کم 7 دن کے بعد لوگوں کو خبر ہوئی۔ وہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن بھی تھی۔ کیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو فون کرتا، پوچھتا کہ کہاں ہے کیا؟ اگر یہ فون نہیں سنا تو کوئی ایک دو دوست احباب کوئی بھی ان کے ایسے نہیں تھے کہ فلیٹ میں ملنے جلنے جاتے تو پتہ چلتا۔ اور جو فلیٹ میں لوگ رہتے ہیں کیا ان کو بھی نہیں پتہ کہ اوپر نیچے جائے کو آنا جانا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، فلیٹ بند ہے، یا وہ مری ہیں تو بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ اور بدقسمتی دیکھیں کہ جن بچوں کو انہوں نے اپنے بیٹوں کو پالا پوسا اور پڑھا لکھا کے کس قابل بنایا ہے، ایک اسلام آباد میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے، بچوں کے ساتھ، ایک کراچی ڈیفینس میں رہ رہا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے، انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ایک ماں تھی جس نے ان کو پالا تھا۔ کاش ماں کی قدر کرنا سیکھیں، باپ کی قدر کرنا سیکھیں۔ ایسے تو نہیں کہا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو آپ اپنی جنتی کو دور کر دیتے ہیں۔ کتنی بدقسمت ہے یہ اولاد آج کے دور کی۔ اور اب حمیرہ اصغر، ماڈل، ٹی وی اداکارہ، لاہور سے وہ کراچی چند سال پہلے اپنی آنکھوں میں اسٹار بننے کے خواب سجائے گئی۔ اپنی اسٹرگل کی، انہوں نے ٹی وی ڈراموں میں کام کیے، ماڈلنگ کی، مختلف چینلز کے ان کے انٹرویو، یوٹیوب چینلز کے انٹرویو۔ مرنے کے بعد دھڑا دھڑ اپنی ریٹنگ کے لیے لوگ سوشل میڈیا کو بھر دیا ہے، حمیرہ اصغر، کبھی کسی کا کبھی کسی کا۔ زندگی میں آپ نے پوچھا نہیں۔ 2024 ستمبر کے مہینے میں حمیرہ اصغر کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، ماں باپ سے ناراضگی تھی، بہن بھائیوں سے ناراضگی، تو کوئی فون بھی نہیں کرتا، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ بھائی وہ ماڈلنگ کرتی تھی، وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کر رہی تھی، چینلوں کو انٹرویو دے رہی تھی، یوٹیوب ٹوبرز کو انٹرویو دے رہی تھی، تو کسی دوست سے آپ کوئی بھی اس کا سہیلی دوست کوئی ایسا نہیں تھے، 2-4 کوئی ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹر، اینکر، میڈیا کے کوئی لوگ، کہ کسی سے 2-4 کوئی تو دوست ہوتے نا، کہ جس نے فون کیا ہو، فون نہ سن رہی تو سوچیں کہ یار فون نہیں سن رہی، کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، تو کوئی آدمی دوست احباب جو ہوتے ہیں قریبی، وہ جا کے معلوم تو کرتے کہ یار گھر ہی چلتے ہیں، اس کے فلیٹ چل کے معلوم کر لیں کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہی ہو، بیمار ہے ہو کیا ہو۔ مگر کسی کو فکر نہیں ہے، 9-10 مہینے کہ اس کو مرے ہوئے ہو گئے، کسی کو فکر نہیں ہے، کیونکہ شوبز ایک بے حس لوگوں کی انڈسٹری ہے۔ اور بدقسمتی دیکھیں، فلیٹ کا باہر کا مین دروازہ بند ہے، اندر کا بیڈ روم کا دروازہ بند ہے، کب مری کسی کو خبر نہیں۔ بھائی لاش 9-10 ماہ سے ہے، جس میں کیڑے پڑ گئے، کیا بدبو ہی نہیں آ رہی، اسمیل نہیں آ رہی؟ کیا فلیٹ والوں کو نہیں پتا؟ وہ کہتے ہیں جی بہت ناراض تھی، لڑتی تھی ماں، یار لڑتی تھی تو وہ 8-9 ماہ سے کسی کو نظر ہی نہیں آئی، دروازہ کھلتے بند ہوتے نظر نہیں آئے، آجو بازو میں فلیٹ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لڑکی کہاں گئی۔ یعنی کہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ یار یہ نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی۔ اور
نہ کوئی اپنا دوست احباب اس کا معلوم کر رہا ہے، نہ ماں باپ بہن بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ 9-10 ماہ سے جو لڑکی نہیں مل رہی وہ کہاں گئی یار، کسی کو فکر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا پھر قندیل بلوچ کا بھی ایسے ہی مرڈر ہو گیا تھا، اس کو بھی مرڈر کی بات کر رہے ہیں، مگر مرڈر کی نہیں، میں بتاتا ہوں یہ ہوا کیا ہے۔ آج سے چند سال پہلے پاکستان کے لیجنڈ سینئر موسٹ ڈائریکٹر، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان فلم انڈسٹری سے وہ لاسٹ ڈائریکٹر تھے جو صحیح معنوں میں ڈائریکٹر تھے، جن کی ڈائریکشن پوری فلم کی کہانی کے اوپر مضبوط ان کا کنٹرول ہوتا تھا، اور ان کا سین کی فنیشنگ اتنی اچھی ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ یار سین کوئی ختم ہوا اور جو نیا شروع ہوا۔ بہرحال وہ ایک بڑے ڈائریکٹر تھے جاوید فاضل صاحب۔ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان دنوں میں ان کی سیریل ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ رات کو کس پہر ان کو اٹیک ہوا، ظاہر بات ہے آپ اکیلے رہتے ہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی ساتھ رہ ہی نہیں رہا ہے، آپ کی کب طبیعت بگڑ جاتی ہے، آپ کو کوئی دوا دینے والا نہیں، پانی دینے والا نہیں، کوئی اسپتال لے کے جانے والا نہیں، اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ صبح شوٹنگ کے لیے فون کر رہے ہیں، وہ فون سن نہیں رہے تھے جاوید فاضل صاحب۔ پھر ان کے ایسوسیٹ پریشان ہو کے فلیٹ پہ آئے کہ جب وہاں آیا تو فلیٹ بند ہے، بیل دروازہ کھٹکھٹا آ کے رستے بلایا لوگوں کو، اور دروازہ توڑا تو جاوید فاضل صاحب کی وہاں لاش۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو مرڈر، کسی کا انتقال، کیا ہوا کسی کو نہیں۔ میں سمجھتا ہوں دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہارٹ اٹیک، آپ کو پتہ ہی ہے جب سے فارم کی مرغیاں لوگ کھا رہے ہیں پاکستان میں، اور آپ کے گندم اناج اور مختلف سبزیاں پھلوں کے لیے اسپرے ہوتے ہیں دواؤں کو، کیڑے مکوڑوں مارنے کے لیے، کچھ نہ کچھ اس کا ان دواؤں کو اس میں بھی کچھ اثر تو رہتا ہوگا۔ جب کیڑے مرتے ہیں تو کچھ نہ تو انسانوں پہ اثر ہوتا ہے۔ اب اندر کئی قسم کی بیماریاں پلنے لگیں گی، سب سے زیادہ ہے ہارٹ کا کب ہو جائے آپ کو اٹیک یہ کسی کو نہیں پتہ، اور جب کوئی سپورٹ کرنے والا ہی نہیں ہو، کوئی ساتھی نہیں ہو، تو آدمی فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایک شوگر ہے سائلنٹ ڈیتھ، کہ وہ کب آپ کا لو بلڈ پریشر ہو جائے اور کب ہائی ہو جائے، کب شوگر آپ کی ہائی ہو جاتی ہے، کب لو ہو جاتی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات انتقال کی وجہ ہے کہ حمیرہ اصغر کا کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ ہیروئن اور آئس وغیرہ کا نشہ، یہ سب فضول باتیں ہیں، ایک فضول کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ مرڈر کر دیا، اس کی کون سی دشمنی تھی، وہ کون سی اتنی بڑی اسٹار بن گئی تھی کہ لوگ اس کے دشمن، کوئی لڑکی کوئی اس کی مخالف آ گئی ہے۔ بہرحال اس کی موت آنی تھی، اس طرح سے آنی تھی، چلی گئی۔ مجھے دکھ یہ ہے کہ بجلی کا بل کئی مہینوں سے نہیں دیا، بجلی کٹ گئی، مالک مکان جو فلیٹ کا تھا اسے کرایہ نہیں ملا 9-10 میں سے، لڑائی جھگڑا ہوا، تو وہ 9-10 مہینے وہ آئے ہی نہیں فلیٹ پہ کرایہ لینا۔ بھائی 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد تو وہ آتا کہ بھائی کرایہ دو، تو کھٹکھٹاتا، نہیں ملتا تو کچھ پوچھتا کیا ہوا کہاں ہے، اس طرح سے معلومات تو ہوتی۔ اور وہ جس دن آیا ہے آج سے 10 مہینے بعد، اور وہ بھی عدالت سے کوئی آرڈر لے کے، اور وہ فلیٹ خالی کرانے کے چکر میں، تو جب کچھ نہیں ہوا تو دروازہ توڑا گیا تو پتہ چلا کہ اندر تو لاش ہے۔ یہ فلیٹ والوں کی بھی بے حسی ہے جن کو پتہ نہیں ہے، یہ شوبز کے دوست احبابوں کی بھی بے حسی ہے کہ ایک لڑکی 8-9 ماہ سے نہیں نظر آ رہی۔ فون کرا بھی ہوگا کسی نے، نہیں سنا تو آدمی جا کے مل لیتا، مگر کسی نے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ اب اپنی ریٹنگ میں ہر ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور آرٹسٹوں نے اور سوشل میڈیا کے لوگوں نے دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پہ اپنی تصاویر ڈالنا شروع کر دی، جو اس کے ساتھ کھینچی تھی، جو پروگرام ہوئے تھے چینل کے وہ بھی چلا رہے ہیں، یوٹیوبر والے بھی۔ مقصد ہے سب زندہ ہو گئے ہیں، وہ مر گئی ہے اور یہ اپنی ریٹنگ میں سب زندہ ہو گئے ہیں۔ 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کراچی سندھ کی گورنمنٹ سے اور گورنر صاحب اور وزیر اعظم صاحب سے، کہ ایک تو کراچی میں کسی بھی شہر سے کوئی آتا ہے، چاہے شوبز کے لیے آئے یا کسی اپنے بزنس نوکری کے لیے آتا ہے، کسی کو اکیلا فلیٹ نہ دیا جائے۔ کوئی شخص فلیٹ میں اکیلا نہ رہے، اس کے ساتھ نوجوان کوئی لڑکی ہو تو اس کی سہیلی کوئی ہو، بہن، کوئی فیملی کا بندہ ہو، یا کوئی لڑکا نوجوان ہو تو اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی بھائی دوست ضرور رہے۔ اکیلا کسی کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے، کم سے کم 2 آدمی ہونا چاہیے، کہ اگر کسی پہ
کوئی پرابلم آئے تو کم سے کم سپورٹ کرنے والا تو ہو. اچھا میں سب کو دیکھ رہا ہوں اپنی ریٹنگ کے لیے لوگوں نے تصاویر سوشل میڈیا اپنے انٹرویو پتہ نہیں کیا کیا ٹک ٹاک سب کچھ ڈال دیا لوگوں نے. سب وہ تو مر گئی ہے حمیرہ اصغر مگر آپ سب لوگ زندہ ہو گئے. مگر کراچی میں بہت اس وقت پروڈیوسر ڈائریکٹر ایکٹرس کروڑ پتی لکھ پتی ہیں مگر کسی کو اس کے فیور میں یہ بیان نہیں آیا کہ ہم اس کی تدفین کرا دیتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم ریسیو نہیں کریں گے. مقصد اس طرح سے بیانات آتے رہے ناراضگی کے. مگر جب سونیا حسین جو ٹی وی کی اداکارہ ہیں بہت اچھی ماڈل ہیں جب ان کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے اناؤنس کیا اعلان کیا کہ اگر ان کی فیملی تدفین کرانے نہیں آتی یا ان کی لاش کو لے کے کراچی سے لاہور نہیں جاتی تو مجھے اجازت دی جائے تو میں ان کی تدفین کراتی ہوں اور سارے حمیرہ اصغر کے جو اخراجات ہیں تدفین کے میں کراتی ہوں. اینی وے میں بس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو لیکچر دینا نہیں ہے. ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگلے ایک دن میں کوئی نہیں آتا اس ڈیڈ باڈی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا ان کے اہل خانہ سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے تو میں بطور انسان میں بطور مسلمان وہ میری بہن ہے اور میں کہوں گی کہ مجھے یہ رسپانسبلٹی دی جائے اور مجھے یہ حق دیا جائے کہ میں ان کی آخری رسومات ادا کر سکوں. سونیا حسین سچ مچ آپ ایک گریٹ خاتون ہے. آپ نے یہ قدم اٹھایا آپ نے انسانیت کی لاج رکھ لی ایک کلی ہونے کا آپ نے فرض ادا کیا. آپ کا سینے میں دھڑکتا ہوا دل لگا کہ احساس آپ رکھتی ہیں آپ کا دل نرم ہے آپ کی دوسرے کی تکلیف کا آپ کو احساس ہے. آپ نے جو اعلان کیا ہے جو بات کی ہے خدا کو بہت خوشی ہوئی کہ ایسا بھی انسان ہے جو دوسرے انسان کے دکھ تکلیف کو سمجھتا. اور میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اس ملک میں بے انتہا شہرت ملے اور بے انتہا دولت ملے. بہرحال وقت سے سیکھنا چاہیے ایک دوسرے کا احساس کرنا سیکھیں ورنہ بننا تو آپ نے بھی ہے ہم نے بھی مگر بدقسمت ہیں ہم لوگ زندگی میں پوچھتے نہیں ہیں. مرنے کے بعد سوشل میڈیا بھر جاتا ہے چینل پہ خبریں چلنے لگتی ہیں. کتنے بے حس کتنے مفاد پرست لوگ ہیں ہم خاص کر شوبز کے لوگ. سیکھے اور ڈرے اس وقت سے کیونکہ بننا سپنے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟